کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے، یہ سیاسی بیانیاں بناتے رہے، یہ سیاسی واہ ہمدردی کارڈ کھیلتے رہے؟ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایک ایجوکیٹڈ لڑکا، ایک بہت سنجیدہ لڑکا اور ایک ینگ لڑکا، اس کو موقع ملا ہے، اور آپ جو ہے نا آتے ہیں یا نیریٹو بتائے، دیکھو اپنی ضمیر کو بھی تھوڑا دیکھو، اپنے اندر بھی تھوڑا دیکھو، پہلے کسی کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو۔ تو میں اس پہ جو اس وقت آپریشن کا مسئلہ ہم نے نہیں کہا، 22 آپریشن ہو گئی ٹوٹل۔ مجھے بتائیں کیا اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ 22 آپریشن ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ آپ کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان اس دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ بھائی یہ دہشت گردی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری صوبائی عوام کا مسئلہ ہے۔ آئے مل کے ایک مشترکہ پالیسی بنائے، ہم نے عزت دی۔ آپ گالیاں دے کے کہتے ہو کہ تم آؤ، بھائی تمہارا کلچر ہوگا، ہم تو کبھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جو ہماری ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے جوانوں کا سر اتار کر فٹ بال کھیل لیں، جو نہ عورتوں کو چھوڑیں نہ بچوں کو چھوڑیں، جو نہ ہمارے بازار محفوظ ہوں نہ ہمارے مدرسے اور سکول، ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ایکشن ہوگا ہوگا اور ہوگا۔ کلیریفیکیشن دے دوں ان کے لیے کہ جو بھی کوئی ایکشن اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان جو پہلے 2014-15 میں بنا اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان 2، ان کے لیڈر جب ان کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، وہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا۔ اس نیشنل ایکشن پلان پر تمام صوبائی حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوئیں، اور وہ متفقہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ابھی بھی صوبائی حکومتوں کی معاونت کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اس پہ جاری ہے۔ آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیس آپریشنز روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ہوتے ہیں، جو صوبے کی مشاورت اور ان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے جو ایکشنز ہیں، جو ابھی افریدی صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، جو کہ اس وقت کے پی میں یا فاٹا کے سابق فاٹا میں ہو رہا ہے، جناب اسپیکر، اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے۔ جس علاقے کا یہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے پیکج کے لیے صوبائی حکومت نے صوبائی کیبنٹ سے منظوری لے کر 5 ارب روپیہ رکھا ہے۔ اس ایکشن سے پہلے ڈی سی، اور ڈی سی کس کے متحد ہے؟ صوبائی حکومت، اور جو وہاں کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں، جس میں ان کی صوبائی قیادت بھی، وہاں کی لوکل قیادت بھی شامل ہے، ان کی مشاورت سے ایک پراپر ایگریمنٹ کے بعد کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس میں ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر کھڑے ہو کر ایک قومی بیانیہ یا قومی اتفاق رائے سے بننے والا نیشنل ایکشن پلان، اس پہ ابہام پیدا کرنا، اس پہ اس طرح کی نکتہ چینی کرنا کہ جس سے ان دہشت گردوں کو فائدہ ہو جو کہ اس پورے ملک کے لیے ایک وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے جوانوں کا سر اتار کر فٹ بال کھیل لیں، جو نہ عورتوں کو چھوڑیں نہ بچوں کو چھوڑیں، جو نہ ہمارے بازار محفوظ ہوں نہ ہمارے مدرسے اور سکول، ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ایکشن ہوگا ہوگا اور ہوگا، اور ان کی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ بتائیں مجھے، کیبنٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ 5 ارب رکھیں؟ بتائیں مجھے، سی ایم نے کیا وہاں پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ جو ایکشن ہے اس کی ایک ایگریمنٹ سے مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور جناب اسپیکر،
केपी या फाटा क्यों चल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई, हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। मुझे ये बताइए, जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, सीटीडी क्यों नहीं बनी? आधे से ज्यादा केपी में सीटीडी नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। किस लिए? क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे, ये सियासी वाह हमदर्दी कार्ड खेलते रहे, परफॉर्मेंस हो कोई ना, वोट लेने के लिए ऐसा नैरेटिव बनाया जाए जिसका कौमी इत्तेफाक राय से बनने वाले नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। मुझे ये बताइए, अभी कल मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है हमारे नए अपोजिशन लीडर, वो कह रहे थे कि इस ऐवान में हर कौमी मुफाद पर हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। अल्लाह करे इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ, अगर कोई नहीं आया इस पूरे ऐवान की किसी जमात में थे तो वो पीटीआई नहीं आई। चलें ये भी, उसके बाद नए सीएम बने, वजीर आजम पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। 2 दिन बाद सिटी काउंटर टेररिज्म की ड्राइव जिसमें चारों सीएम गिलगित आजाद कश्मीर की क़यादत आती है, उसमें सीएम साहब को बुलाया गया, वो आना पसंद नहीं फरमाते। किससे बात करे, किसके सामने हकायक रखे, मुशावरत किसको कहते हैं? ना आप इन कैमरा इजलास में आए, ना आप आए प्राइम मिनिस्टर की बुलाई हुई उस मीटिंग में जो नेशनल एक्शन प्लान आपके लीडर ने बनाया था उसमें आए, किससे बात करें? और उसके बाद आपकी कैबिनेट के डिसीजन इसी एक्शन पे जो आजकल चल रहा है उसकी एतमाद पर लेने के बाद वो आगाज किया जाए, आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। इस एक्शन का किसको शौक है? आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का शिकार होता है। क्यों नहीं मानते? मेजर कर्नल 4 वो अपने खून से आपकी नालायकियों को, आपकी नाअहलियों की वजह से जलने वाले केपी को बचाने के लिए दे। किसको शौक है? किसको शौक है कि रोज अपने कंधे पर अपने जवानों की शहादत और शहीदों को उठाकर उसके जनाजे पड़े? बात यह है, मैं दोबारा फिर यह ऑफर करता हूं, इस तरह के मामलात पर किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय बेहतरी के लिए आप जब मीटिंग्स होती हैं आया करें। जो आपकी तजवीज है हम बैठकर उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात जहन में बिठा लें, आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। और मैं दोबारा इसी जगह खड़े होकर कह रहा हूं जनाब स्पीकर, ये जो कल अचकजई साहब ने कहा कि ये ऊपर अल्लाह के नाम है, ये ऊपर अल्लाह के नाम है। इनके सीएम केपी ने, मैं उसका नाम भी लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं नाम लूंगा, आईजी केपी और सीएस केपी को बुला के कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी बन जाएंगे, हम जेयूआईएफ बन जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम पीएमएलएन बन जाएंगे। और मैं नाम लूंगा, मैं मीटिंग की जगह बताऊंगा, मैं उसके पार्टिसिपेंट बताऊंगा। और कहते हैं हमने सियासत करनी है, हमें सियासत करने दें। यानी आपने सियासत करनी है हमारे जो सर उतार कर फुटबॉल खेलते हैं उनके साथ? आपने क्या? और मैं दोबारा, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इसको वेरीफाई वे फैक्ट्स करेंगे। गुजारिश ये है, जब आप यहाँ एमएनए थे तो मैं जब उधर उस सीट पे बैठा होता था तो मैं जब आपकी तरफ देखता था तो मुझे बहुत एक अच्छा खुशगवार
وہ ہوتا تھا کیونکہ بہت پتہ نہیں اس سیٹ میں تھوڑا بہت آپ کے اندر فرق آئی ہے, وہ تھوڑا چرچراپن پن آیا ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے. میں وہی میں نے دیکھنا چاہتا ہوں اس سیٹ پہ جو کہ اس وقت یہاں جو ہے نا شائستگی اور صبر و استقامت سے ہوتا تھا. جی جناب اسپیکر, ہمارے وزیر مملکت صاحب نے, چونکہ ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ یہ تقریروں کے بڑے ماسٹر بھی ہے, بڑے ماہر بھی ہے, اور اس کو مزہ بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں بھی کرے. میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بننا تھا تو تحریک انصاف اس کا حصہ تھا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے, ایک ناسور ہے, اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. میں موصی منسٹر صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر بھی کی, میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو وہاں کی اسپیکر ہے انہوں نے ایک قومی جرگہ منعقد کروایا. اس جرگے میں ان کی اپنی پارٹی کی جتنی لیڈرشپ تھی اس صوبے کی وہ موجود تھی. جو ان کے پارٹنرز ہیں پیپل پارٹی, اے این پی, وہ سارے اس جرگے میں موجود تھے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ریزولوشن, وہ اعلامیہ جو اس جرگے نے اپروو کروایا ہے, آپ نے وہ پڑھا ہے؟ کیا اس جرگے کی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں, جس میں سول سوسائٹی, جس میں ہمارے جو بار ایسوسیشن ہیں, یعنی پوری صوبے کی آواز تھی, اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور اس کو کتنی رسپیکٹ ملی؟ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ان کے ذمے جو آئین اور قانون کے مطابق این ایف سی کا شیئر ہے اور ہمارے صوبے کا حصہ ہے اور وہ شیئر ادا کرنی چاہیے, کیا کبھی آپ نے اس پہ بات کی؟ اس لیے اس صوبے کی پیسے اور فنڈ روکے رکھے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک باعث رویہ ہے. اس صوبے کو جو ہے نا عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا, حکومت ہے, اس کو نیچا دکھانا ہے. 647 ارب روپے وہ این ایف سی میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے. اور جی شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں نا کہ اے آئی پی ہم نے 1% جو ہے نا صوبے کو دی, کدھر؟ گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے ہیں. 40 ارب روپے, 40 بلین روپے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت پی ایچ ڈی پی میں کتنی فنڈ دی؟ ٹوٹل خیبر پختونخوا کے لیے پی ایچ ڈی پی میں 55 کروڑ روپے, 55 کروڑ روپے. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہی کہ جو فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی, ہم نے نہیں کی تھی, ان کی حکومت نے کی تھی, سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین ایک ایجوکیٹڈ لڑکا, ایک بہت سنجیدہ لڑکا اور ایک ینگ لڑکا, اس کو موقع ملا ہے, اور آپ جو ہے نا آتے ہیں یا نیریٹو بتائیں, دیکھو اپنی ضمیر کو بھی تھوڑا دیکھو, اپنے اندر بھی تھوڑا دیکھو, پہلے کسی کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو. تو میں اس پہ جو اس وقت آپریشن کا مسئلہ ہم نے نہیں کہا, 22 آپریشن ہو گئی ٹوٹل. مجھے بتائیں کیا اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ 22 آپریشن ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کیوں ابھی تک جو ہے اس وقت یہ دہشت گردی بڑی اور کم نہیں ہوئی؟ میں آفر دیتا ہوں, میں ابھی آفر دیتا ہوں, آپ کو آفر دیتا ہوں, آپ پی ٹی آئی کو چھوڑو, پی ٹی آئی کو بیچ میں نہ ڈالو. کے پی کے سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے, وہ این پی کی لیڈرشپ ہو, وہ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو,
وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا سینئر لیڈرشپ ہو، ان کا جرگہ بنائے، اس سے مشورہ کرے، اس کے مطابق جائے۔ ہم نے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر میٹنگز میں نہیں آتا، ایک طرف آپ صبح شام جو ہے نا آپ کے منسٹر جتنا بولی بولتی ہے اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اس کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں، اس کو اسمگلر ثابت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ آپ کا کوئی رویہ ہے یہ طریقہ؟ یہ کوئی انسانیت کا رویہ ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم امیر مقام صاحب کے دفتر میں جرگہ لے کے گئے، ہمارا صوبائی صدر اور ہمارے سب ساتھ تھے، عزت دی، اس کو ریکویسٹ کی۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، ہم این پی کے دفتر میں گئے، ایک ایک کے پاس گئے اور ہم نے اس کو بتایا، گورنر کے پیپل پارٹی کے گورنر کے پاس گئے، ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ دہشت گردی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری صوبائی عوام کا مسئلہ ہے، آئے مل کے ایک مشترکہ پالیسی بنائے۔ ہم نے عزت دی۔ آپ گالیاں دے کے کہتے ہو کہ تم آؤ، بھائی تمہارا کلچر ہوگا، ہم تو کبھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جو ہماری ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر سنجیدگی ہے، اگر مجھے ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ آپ جب اپنے فنڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ پورا اس صوبے کے ساتھ ایک معاہدانہ رویہ رکھ رہے ہیں، ایک باعث رویہ رکھ رہے ہیں، اس کو کمزور کرنا، اس کو ناکام بنانا، اور ہر طریقے سے کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، کبھی کہتے ہیں پلانا یہ کیا، ایک مسلسل رکھی ہوئی ہے۔ اور وہاں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ صرف اور صرف اس سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا دیا۔ جناب اسپیکر دیکھیں، یہ بہت سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں۔ میری تو خواہش ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کھولیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کریں۔ میں تو یہ تجویز کروں گا، میں یہ تجویز کروں گا اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ وہ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ توجہ ختم ہو جاتی ہے، کہ اسپیکر صاحب آپ خود اپنے آفس میں وہ جرگہ بلائے جس جرگے کو ہم نے بلایا تھا۔ اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، اسپیکر کے پی اسمبلی بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے۔ یہ بیٹھ کے کیا پتا ہے اس کو، ان کو کیا پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے، اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے، اتنا وہ اس تقریر میں جو ہے نا پڑھتا وہ پھر پڑھتے ہیں۔ سنجیدہ ڈسکشن ہے، آپ سنجیدہ ڈسکشن کو سنجیدہ رہنے دیں، دیکھیں سنجیدہ لوگوں کو بٹھائے اور اس کے لیے ایک پراپر بیٹھک ہو، ڈسکشن ہو، اور پورے طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ایک پورا ڈیبیٹ کی جائے۔ تو میرے اسپیکر صاحب، یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تمام چیزوں کو آپ اپنے نوٹس پہ لائیں۔ اسپیکر صاحب، ایک جو کل اچکزئی صاحب نے بھی بات کی، میں اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں، کہ نمبر 1، آپ اس وقت پوری ریجن میں انسرٹنٹی ہے، آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، پورا ایک ریجن جو ہے نا ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ بہت سیریس کنسرن ہے۔ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیٹنگ ہو اور اس پہ پوری ڈیبیٹ ہو جائے، اور اس پہ کوئی سیاست کا نہیں، پاکستان کی خاطر کہ ہم نے اس ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے۔ دیکھیں ہمارا اسپیکر صاحب، میں کراچی گیا، کراچی میں آپ لوگوں کی دیکھی، اس پہ بھی بات کروں گا تھوڑا۔ ہمارا سارا دار و مدار افغانستان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت کی کنسرن ہے وہ بھی صحیح ہوں گے۔ میں جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے، اس کو استعمال کرے، اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے، بزنس ہے، اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ہے، میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے، میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے، اور میں ایز اے پاکستانی اپنے اوپر